معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل انعام کی آیت نمبر 151 سے 158 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس صورت کی آیت نمبر 151 سے 158 کا ترجمہ۔ کہہ دو کہ لوگوں، او میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ توڑ انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والوں، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہوں پر کتابیں اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیات سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ 151 سے 158 تک کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیت کی تفسیر
یہاں دو ٹوک انداز میں حرام اشیاء کے بارے میں فیصلہ کن انداز اپنایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفار کو کہہ دیں کہ او تمہیں بتاؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، نیک اور برے کاموں کا یعنی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کہ اس کا اے کفار اس اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد کو منہ پھلسی کے باعث قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں تمہاری اولاد کو سب کو رزق دیتے ہیں اور دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس مت پھٹکو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تاکہ عقل سے کام لو، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرو جب تک وہ جوان اور طاقتور نہیں ہو جاتے، یعنی اپنے مال کی حفاظت کرنے کے خود اہل نہیں ہو جاتے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، کیونکہ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور پر، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کر کے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور جب بات کہو انصاف کے ساتھ کہو، یعنی بالکل سچی کہو، بے شک تمہارے رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نصیحت مانو، اور جو میرا سیدھا یعنی ہدایت کا راستہ ہے اس پر چلو، اور مختلف راہوں پر نہ چلو تاکہ تم سیدھی راہ یعنی راہ ہدایت سے بھٹک نہ جاؤ۔ یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب قرآن کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل اس پر آسان طریقے سے عمل کریں، جس میں ہر چیز کی ایسی ہی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں، اور ایسی یہ برکت والی کتاب قرآن مجید ہم نے اتاری ہے، تو اب اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تمہارا یعنی کفار کا یہ کہنا کہ کتاب تورات اور انجیل تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود اور نصارہ پر اتری تھی، اور ہمیں اس قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہوئے کبھی یہ کہتے ہو کہ اگر ہم مشرکین پر کتاب یعنی قرآن اترتی تو ہم ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، یعنی کفار غرور اور تکبر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ بس جس کو رسالت اور کتاب عطا کرنی تھی کر دی ہے، یہ بھی اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آ چکی ہے، تو اب اس سے ظالم کون جو اللہ کی آیات یعنی قرآنی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترتی ہیں جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ یہ تو بس انتظار میں ہے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی یعنی موت، تو اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو موت آنے سے پہلے ایمان نہ لایا اور ایمان لا کر کوئی اچھا کام نہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔